حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر کے بیانات سننے اور دیگر اصلاحی کتب کے لیے خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ شہوت نفسانی اور بدنگاہی سے متعلق نفس کی شرارتوں کے چند نمونے مع ہدایت۔ نمبر 1، ایک حاجی صاحب نے مکہ شریف میں کہا کہ انڈونیشیا کی کم عمر لڑکیاں بڑی تعداد میں سفید برقعے پہنے ایک طرف کو بیت اللہ میں اس طرح جمع ہو کر بیٹھتی ہیں جیسے بہت سی سفید کبوتریاں بیٹھی ہوں اور ان کے چہروں پر بڑا ہی نور معلوم ہوتا ہے۔ احقر نے کہا حاجی صاحب توبہ کیجئے، یہ تو نفس کی بڑی خفیہ شرارت ہے۔ ان نامحرم لڑکیوں کے چہروں پر نور کا پتہ لگانے کے بہانے سے شیطان نے آپ کو بدنگاہی کے فعل حرام میں مبتلا کر دیا۔ ان کو اتنے اہتمام سے دیکھنا، ان کے چہروں کی نورانیت کا پتہ لگانا، یہ سب کب جائز ہے؟ آپ کو کعبہ شریف میں اور لوگوں کے چہروں پر نور نظر ہی نہ آیا، انہوں نے فوراً توبہ کی اور نفس کے مکر کو سمجھ گئے۔ نمبر 2، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ زندگی میں جس نامحرم کی طرف میلان نفسانی کا احساس نہ ہو اور اس کے انتقال کے بعد بہت صدمہ محسوس ہو اور بار بار اس کی یاد ستائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے نفس کا تعلق ضرور تھا، اگرچہ خفیف اور کم درجے کا تھا، جو اس کی موت اور جدائی سے تیز ہو گیا، فوراً استغفار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، بدنگاہی کا جس قدر شدید تقاضا ہوتا ہے اسی قدر اس کو روکنے میں نور بھی قوی قلب میں پیدا ہوتا ہے، اور سالکین کا سلوک اسی مجاہدے سے طے ہوتا ہے، ورنہ حق تعالیٰ تو ہماری رگے جان سے بھی قریب تر ہے۔ پھر ان کا راستہ چلنے اور طے کرنے کے کیا معنی ہوں گے؟ اکابر مشائخ نے یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کرنا اور قرب الہی حاصل کرنا اسی طور پر ہے کہ اپنی خواہشات کو مجاہدات سے توڑ کر احکام الہی کے تابع کر دے، بس اس طرح ہر وقت قرب بڑھتا رہتا ہے۔ نمبر 4، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد ہے کہ جب جسم کو خدا کے راستے میں تکلیف ہوتی ہے تو روح میں نور پیدا ہوتا ہے، بس بدنگاہی کے تقاضوں سے رکنے میں دل کی تکلیف کے ساتھ ساتھ روح میں نور پیدا ہوتا ہے۔ کسی صاحب ذوق کا خوب شعر ہے، میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے، میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ نمبر 5، کبھی سامنے چہرے سے تو آدمی آنکھیں بچا لیتا ہے مگر پھر پیچھے سے اس کے لباس یا کسی عضو پر نظر ڈال کر لطف لیتا ہے، اس سے بھی احتیاط چاہیے۔ نامحرم کا جسم اور لباس بھی نہ دیکھنا چاہیے اور کوتاہی پر استغفار کرنا چاہیے۔ نمبر 6، عورتوں سے گفتگو کے وقت نفس اپنی آواز کو نرم کر کے بات کرتا ہے تاکہ اس کے دل کو خوش کرے، یہ بھی گناہ ہے۔ اس طرح حسین لڑکوں سے بھی بات چیت میں نرم لہجہ میلان نفس اختیار کرنا گناہ ہے۔ نمبر 7، کبھی پوری نظر سے آدمی نہیں دیکھتا لیکن گوشہ چشم سے دیکھ کر کچھ مزہ لے لیتا ہے، یہ عمل بھی دل کو خراب کرتا ہے اور گناہ ہے۔ نفس کی ان شرارتوں سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے، ذکر و فکر کا محنت سے کمایا ہوا نور ذرا سی غفلت میں ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، بدنگاہی سے بچنے کے وقت بعض لوگ نگاہ تو نیچی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں مگر دل اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دل میں اس کے تصور سے لطف لیتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ نگاہ چشمی کی حفاظت کے ساتھ نگاہ قلبی کی بھی حفاظت کا اہتمام ہونا چاہیے، یعنی قلب کو بھی اس سے ہٹا لے اور کسی دوسرے خیال میں مصروف ہو جاوے، اور سب سے بہتر ذکر الہی میں مشغول ہو جانا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نگاہ چشمی اور نگاہ قلبی کو بیک وقت ساتھ ہی ساتھ دور کر لے۔ نمبر 9، حدیث پاک میں گناہوں سے دوری اللہ تعالی سے اتنی مانگی گئی ہے جتنی دوری کے مشرق اور مغرب میں ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ عورتوں سے اور لڑکوں سے اختلاط اور بالخصوص تنہائی میں میل جول اور بات چیت کرنے والے ان کے فتنے اور گناہ میں ایک نہ ایک دن مبتلا ہو ہی جاتے ہیں۔ بالخصوص سالکین کو شیطان اکثر 2 صورتوں سے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا تو بڑائی دل میں لا کر تکبر کی لعنت میں مبتلا کر کے خدا سے دور کر دیتا ہے، یا پھر عورتوں یا لڑکوں کے عشق میں مبتلا کر کے تباہ کر دیتا ہے، اور یہ ابتلا بہت آہستہ آہستہ رفتار سے کرتا ہے، یعنی پہلے غیر محسوس طور پر کسی حسین کی آنکھوں سے متاثر کر دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اختلاط میل جول بڑھاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صرف دل بہلانے میں کیا مذائقہ ہے، گناہ نہ کریں گے۔ لیکن جب زہر عشق آہستہ آہستہ دل پر چھا جاتا ہے تو پھر بقول حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے جب کیچڑ زیادہ ہو جاتی ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، پھر بدعملی کا نمبر بھی آ جاتا ہے۔ نمبر 10، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی کہ ایک صاحب جو مرید حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھے، بہت بوڑھے آدمی تھے، تھانہ بھون خط لکھا کہ آپ تعویذ دے دو، ایک نوجوان سے محبت ہے، وہ آج کل ناراض ہے، دل گھبرا رہا ہے، اسی سے دل بہل جاتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارقام فرمایا کہ توبہ کیجئے، یہ نفس کی شرارت ہے
کسی حسین نوجوان سے دل بہلانا حرام ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جس خوبصورت نوجوان سے گفتگو میں نفس کو لذت ملنے لگے فوراً اس سے دور ہو جانا چاہیے کہ نفس کا حصہ ہوگا اور ظلمت کا سبب ہوگا۔ نمبر 11، ایک تاجر پارچہ فروش ادھیڑ عمر کا آنکھوں میں گہرا سرما لگائے ہوئے ہر خریدار عورت کو للچائی نظر سے دیکھتا ہوا خالہ اما کہہ کر بات کرتا تھا، تو واضح ہو کہ کسی اجنبیہ اور نامحرم عورت کو خالہ اما کہنے سے وہ نہ خالہ ہو جاتی ہے نہ اما ہو جاتی ہے، یہ محض اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے اور شرارت نفس کا بہانہ ہے۔ اس طرح عورتیں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں کہ اس کی نیت بری کیا ہو سکتی ہے۔ یہ تو خالہ اما کہہ رہا ہے، خدا کی پناہ، یہ سب فسق و فجور اور گناہ کے سوا کچھ نہیں۔ نمبر 12، ایک نواب صاحب جو ذاکر شاغل کسی بزرگ سے بیعت بھی ہیں کہنے لگے کہ ایک رشتہ دار کے ہاں عورت کا ناچ دیکھنا ہے۔ ان سے ان کے دوست نے کہا کہ آپ ذکر بھی کرتے ہیں اور یہ فعل ناجائز اور حرام بھی کرتے ہیں، اس سے آپ کے ذکر کا نور سب ضائع ہو جاوے گا۔ کہنے لگے صاحب واہ، آپ ذکر کی طاقت اور نور کی توہین کر رہے ہیں، ذکر کا نور اور ذکر کی طاقت کو ہمارے گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دیکھیے کس طرح شیطان نے حسین لفظوں کے چکر میں ڈال کر گناہ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی حکیم کسی مریض کو خمیرہ مروارید کھلائے اور کہے خبردار سنکھیا کا زہر مت کھانا ورنہ خمیرے کا اثر ختم ہو جاوے گا اور دل پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو جاوے گا، بلکہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اب وہ مریض کہے گا واہ صاحب پھر آپ کا خمیرہ ہی کیا ہوا؟ یہ سب نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر گناہ مضر اور نقصان دہ نہ ہوتے تو اللہ تعالی ہم کو کیوں منع فرماتے؟ حدیث پاک میں ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام اعمال سے بچو تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگے۔ دنیا کی محبت میں محبوب کی ذرا سی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی، پھر گناہوں سے مولا کریم کی ناراضگی پر کیسے صبر آ جاتا ہے؟ ایک صبرت نیست از فرزند و زن، ایک صبرت نیست از فرزند و زن، صبر چوداری ز رب ظلمنن، صبر چوداری ز رب ظلمنن۔ اے لوگوں تمہیں بیوی بچوں سے تو صبر نہیں ہوتا، لیکن مولا کریم سے کیسے صبر آ جاتا ہے؟ محبوب فانی پر شاعر فانی بدایونی کا شعر ہے کہ میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے۔ انصاف تو کیجئے کہ یہاں تو مزاج یار کے کچھ ناراض ہونے سے عاشق صاحب کی اپنی نبض نہیں ڈوبی بلکہ کائنات کی نبض ڈوبتی ہوئی معلوم ہوئی، اور اللہ تعالیٰ جو محبوب حقیقی ہے ان کی محبت میں ان کی ناراضگی کی پرواہ نہ ہو تو دراصل محبت کا یہاں محض زبانی دعویٰ ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان اکابر نے تو یہاں تک لکھا کہ قلب کا نور فضول اور لغو کلام سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ پھر سوچئے گناہ کا ارتکاب، پھر سوچئے گناہ کا ارتکاب اور نامحرم عورتوں کا گانا اور ناچ، خدا کی پناہ یہ غضب الہی کا خریدنا، اور پھر یہ گمان کہ ہم ذاکر ہیں اور ولی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ہمارے اولیاء صرف متقی بندے ہیں، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ اسی آیت سے امت کا اجماع ہے کہ جو شخص ایک گناہ کا بھی عادی مجرم ہے ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ گناہوں کی عادت کے ساتھ صاحب نسبت ہونے کا گمان بھی کرنا محض دھوکہ ہے۔ وقوم يدعون وصال لیلا، وقوم يدعون وصال لیلا ولیلا لا تقر لهم بذاک، ولیلا لا تقر لهم بذاک۔ ایک قوم ہے جو وصال لیلا کا دعویٰ کرتی ہے اور لیلا کے رجسٹر عاشقین میں ان کا نام تک نہیں ہے۔ داڑھی غیر شریف، پاجامے سے ٹخنے ڈھکے ہوئے، نماز با جماعت کا اہتمام نہیں اور وظیفوں کا نشہ چھایا ہے کہ ہم درویش اور تصوف کے امام ہیں، اور اگر ان سے دم اور پھونک سے کوئی مریض اچھا ہو گیا یا کوئی دعا قبول ہو گئی تو پھر تو انہیں اپنی ولایت اور فقیری کے کمال پر پورا یقین ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دعا تو حق تعالیٰ نے شیطان کی بھی قبول فرمائی، جب اس نے قیامت تک کے لیے زندگی مانگی دے دی گئی، تو کیا وہ بھی ولی ہو گیا؟ بعض کافروں کی جھاڑ پھونک سے سانپ کا زہر اتر جاتا ہے، تو کیا وہ کافر بھی ولی ہو گئے؟ یہ سب گمراہی علم صحیح نہ ہونے کے سبب ہے۔ ایک بزرگ نے خوب فرمایا ہے گر ہوا پہ اڑتا ہو رات دن، گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے درویشی اور فقیری کو اپنے رسالہ
قصد السبیل میں واضح کر دیا کہ درویشی اور فقیری صرف اتباع شریعت اور اتباع سنت کا نام ہے، اس کے بغیر سب گمراہی اور زندقہ ہے، خواہ وہ کتنا ہی وظیفچی اور جھاڑ پھونک اور کمالات رکھتا ہو۔ دجال کے بارے میں حدیث کے اندر ہے، وہ بھی عجیب عجیب کرشمے دکھائے گا لیکن اتباع شریعت سے محروم ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تصوف، ذکر و مراقبہ یہ سب شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے بمنزلہ اسٹیم اور پٹرول کے ہے، تاکہ محبت پیدا ہو جاوے اور پھر اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے اور اپنی خواہشات کا مقابلہ کر کے آسانی سے گناہ کو ترک کر دیتا ہے۔ نمبر 13، بعض لوگ فیشن والی ٹیڈیوں اور عورتوں کو خوب لذت سے دیکھتے ہوئے زبان سے لا حول ولا قوت بھی پڑھتے ہیں اور اپنی دینداری کی ساکھ جمانے کے لیے اپنے ساتھیوں سے زمانہ اور معاشرے کی برائی پر تقریر بھی شروع کر دیتے ہیں۔ گزارش ہے کہ اگر لا حول ولا قوت پڑھنا ہے تو ان کی طرف نگاہ نہ کیجیے، آنکھوں کو محفوظ کیجیے، پھر لا حول وظیفہ پڑھنا نہایت نافع ہے۔ ان کی طرف دیکھتے بھی رہنا اور زبان سے لا حول پڑھتے رہنا یہ اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے اور یہ عمل دلیل نفرت نہیں بن سکتا۔ نمبر 14، اگر آنکھوں کو ایک بار غلط استعمال کیا گیا تو پھر ہر عورت کو دیکھتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ ایک نافرمانی دوسری معصیت کے لیے سبب بن جاتی ہے، جیسے ایک نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص گھر سے باہر نکلا اور اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن ایک بار دیکھ لیا تو پھر قوت روکنے کی کمزور ہو جاتی ہے اور پھر مشکل سے بچ سکے گا اور تمام دن گناہوں میں ملوث رہے گا، جیسے بریک فیل ہو جانے سے گاڑی ہر جگہ ٹکر کھاتی ہے۔ نمبر 15، کبھی آدمی اپنی آنکھیں تو بچا لیتا ہے اور کئی روز تک آنکھیں محفوظ رکھتا ہے، پھر شیطان یہ تدبیر اختیار کرتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہوں کا لطف یاد دلاتا ہے اور سینے کی خیانت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب ماضی کے گناہوں کا تصور اور لطف اس کے دل کو خیانت صدر کے فعل حرام کی ظلمت سے خراب کر دیتا ہے تو دل کے خراب ہونے سے تمام اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل بادشاہ ہے، دوسرے تمام اعضاء اس کے تابع ہیں۔ حدیث پاک میں کہ انسان کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صالح ہو جاتا ہے تمام اعضاء صالح ہو جاتے ہیں، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تمام اعضاء سے خراب اعمال صادر ہونے لگتے ہیں، اور وہ قلب ہے۔ لہذا شیطان دل کے اندر گناہوں کے وساوس کے ذریعے دل کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، پھر جب دل شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے تو وہ اپنی آرزو کی تکمیل کے لیے آنکھوں کو، کانوں کو اور ہاتھ پاؤں سب کو اپنے کام میں استعمال کرتا ہے۔ پس گناہ کے تصور سے اگر دل نے لطف لے لیا تو اس کا بریک فیل ہو گیا، اور معلوم ہو کہ دل اور آنکھوں کا آپس میں بڑا گہرا رابطہ ہے، بلکہ دونوں کی بریک لائن ایک ہی ہے۔ چنانچہ آنکھوں کے خراب ہونے سے دل خراب ہو جاتا ہے اور دل کے خراب ہونے سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، یعنی کبھی آنکھ گناہ میں پہل کرتی ہے، پھر دل بھی اس حسین کا تصور کر کے حرام لذت لیتا ہے، اسی طرح کبھی دل کسی حسین کو سوچ کر مزہ حرام لیتا ہے، پھر آنکھیں اس کو تلاش کرنے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ دل اور آنکھوں کی حفاظت میں دونوں ہی اہم ہیں، کسی ایک سے غافل ہوا تو دونوں ہی خرابی میں مبتلا ہو جاویں گے۔ حق تعالی شانو نے اس حقیقت کے پیش نظر اپنے ارشاد یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور میں آنکھوں کی خیانت اور سینے کی خیانت دونوں ہی سے خبردار فرمایا ہے کہ دیکھو جب تم کسی جگہ نامحرم کو دیکھتے ہو یا دل میں گندے خیالات پکاتے ہو تو ہم دونوں ہی سے باخبر ہیں، بس ہماری قدرت اور پکڑنے سے خبردار ہو جاؤ۔ کسی بزرگ کا شعر ہے، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ نمبر 16، بعض لوگ اپنی بیوی سے صحبت کے وقت کسی دوسری حسین صورت کا تصور کر لیتے ہیں، کیونکہ بد نگاہی سے وہ صورت دل میں گھر کر لیتی ہے، لیکن معلوم ہو کہ ایسا تصور کرنا حرام اور سخت گناہ کی بات ہے۔ کسی اجنبیہ یا امرت کا تصور بوقت صحبت جائز نہیں۔ نمبر 17، بعض لوگ پہلی نظر اس نیت سے ڈالتے ہیں کہ دیکھ لوں، اگر یہ لڑکا زیادہ حسین ہوا تو آئندہ نہ دیکھوں گا، اور اگر معمولی حسن ہے تو پھر نہ دیکھنے کا مجاہدہ کیوں اٹھاؤں۔ یہ تفتیش حسن بھی شیطان کا ایک باریک دھوکہ ہے۔ زیادہ حسن ہو یا تھوڑا، اجنبیہ اور امرت سے ہر حال میں آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ قبل تفتیش مجاہدہ بھی آسان ہوتا ہے، اور بعد تحقیق مشاہدہ معلوم ہوا کہ بلا کا حسن ہے اور دل متاثر ہو گیا تو پھر مجاہدہ بھی سخت کرنا ہوگا، اور اس مشاہدہ کا گناہ الگ ہوا تو عافیت کی راہ کو چھوڑ کر سختی اور مصیبت کی راہ اختیار کرنا کس قدر نادانی اور حماقت ہے۔ نمبر 18، بعض لوگ بیوی کے انتقال کے بعد بھی رات کی تنہائی میں اس کا تصور شہوت کے ساتھ کرتے ہیں اور سابقہ جماع وغیرہ کا نقشہ قصدن کھینچتے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے
کہ بیوی کے مرنے کے بعد حکم میں اجنبی یا عورت کے ہو جاتی ہے، قصدن اس کے تصور سے شہوت کی تشنگی بجھانا جائز نہیں، البتہ بدون قصد خیال آ جاوے تو معذور ہے، کیونکہ ایک عمر اس کے ساتھ بسر ہوتی ہے۔ نمبر 19، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بعض لوگ اذیت دے کر کہتے ہیں معاف کرنا، میرا ارادہ تکلیف دینے کا نہ تھا۔ اس پر ارشاد فرمائے کہ ایذا رسانی کے گناہ سے بچنے کے لیے عدم قصد ایذا کافی نہیں، بلکہ قصد عدم ایذا ضروری ہے، یعنی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ ہونے سے کام نہیں چلے گا، قیامت کے دن گرفت ہوگی، البتہ ارادہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پہلی صورت میں غفلت ہوتی ہے اور دوسری صورت میں اہتمام سے آدمی فکر رکھتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس کلیہ کے تحت احقر مؤلف رسالہ عرض کرتا ہے کہ بدنگاہی کے مسئلے میں عدم قصد نظر کافی نہیں، قصد عدم نظر ضروری ہے، یعنی دیکھنے کا ارادہ نہ ہونا ضروری ہے۔ متعدد اجنبیہ عورتوں اور خوبصورت لڑکوں سے آنکھوں کو ناپاک کرتے رہنے سے ارتکاب جرم کے الزام سے نہ بچ سکے گا جب تک قصد عدم نظر نہ ہو، یعنی اہتمام سے ارادہ کر لے کہ میں کسی غلط جگہ نظر نہ کروں گا۔ نمبر 20، اچانک نظر کی معافی جو روایت میں ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں امکان نہ ہو نظر پڑنے کا، لیکن اچانک کوئی عورت سامنے سے گزر گئی اور بدون ارادے نظر اس پر پڑ گئی، پھر دوسری نظر سے اس کو دیکھنا حرام ہوگا اور پہلی نظر معاف ہوگی، مگر اس کا مقصد یہ نہیں کہ پہلی نظر کی معافی ایسے مواقع پر بھی ہے جہاں عورتوں اور خوبصورت لڑکوں کی بہتات ہو، جیسا کہ آج کل ہر بس اسٹاپ پر آدمیوں سے زیادہ لڑکیاں کالج کی کھڑی رہتی ہیں، بازاروں میں انہی کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، پس ایسی جگہ اگر اہتمام سے نظر کو نہ رکھا جاوے گا تو نفس پہلی نظر کا بہانہ بنا کر سبھی کو دیکھ ڈالے گا اور کسی ایک کو بھی نہ چھوڑے گا۔ نفس کی اس خطرناک شرارت سے ہوشیار رہنا چاہیے اور پہلی نظر کی معافی کا صحیح مطلب ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ حضرت خواجہ صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب اس نقطے کو سمجھا ہے جو اس معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ دین کا دیکھ ہے خطر اٹھنے نہ پائے ہاں نظر، دین کا دیکھ ہے خطر اٹھنے نہ پائے ہاں نظر، کوئے بتا میں تو اگر جائے تو سر جھکائے جا، کوئے بتا میں تو اگر جائے تو سر جھکائے جا۔ نمبر 21، اپنی بیوی اگر حسین نہ ہو تو یہ سوچے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے جنت میں یہ ایسی حسین ہو جاوے گی کہ حور بیس کے حسن پر رشک کریں گی۔ چند دن صبر کرنا ہے، دنیا کی زندگی کے صبح و شام تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، ان قریب جنت کی حور سے ملاقات ہونے والی ہے جن کا نقشہ تک قرآن پاک میں مولا کریم نے بھیج دیا ہے۔ کیا شان رحمت ہے، بندوں کی جذباتی تسلی کی کیا رعایت ہے، جیسے شفیق باپ اپنے اس بیٹے کو جو امریکہ میں پڑھ رہا ہو خط لکھ دے، دیکھنا وہاں کی کافرہ بےہودہ عورت سے نہ شادی کرنا، چند دن صبر سے پڑھ لو، یہاں شریف خاندان کی نہایت خوبصورت لڑکی اور خوبصورت لڑکی سے تمہاری ہم نے منگنی کر دی ہے اور اس کے یہ اوصاف ہے۔ پس مومن کو سوچنا چاہیے کہ ایمان اور اچھے اعمال سے حوروں سے منگنی ہو رہی ہے، اور کبھی کبھی مسجد کی صفائی کر دے تاکہ حوروں کا مہر بھی ادا ہو جاوے، جیسا کہ حدیث کی روایت ہے۔ فقیر مؤلف کی یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اپنی چٹنی روٹی حلال کی بہتر ہے دوسرے کی حرام بریانی سے۔ جو خدا تعالیٰ نے جوڑا مقدر کر دیا پردیس میں اس کو بھی غنیمت سمجھے، جیسے اسٹیشن کی چائے خراب بھی چل جاتی ہے، اسی طرح دنیا کی چند روزہ حیات کے لیے جھونپڑی اور ہر طرح کی بیوی سے بھی کام چل جاتا ہے، بشرطے کہ ہوس عقل و دماغ نہ خراب کر دے۔ اور پردیس میں وطن اصلی کا خواب نہ دیکھیے، آخرت کی نعمت دائمی ہے، یہاں جس کے پاس جو کچھ ہے عارضی ہے۔ حق تعالی حاکم بھی ہیں حکیم بھی ہیں، جس کے لیے جو مناسب ہوتا ہے وہی عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص فیصلہ الہی سے ناراض ہو کر حرام لذتوں کی طرف بڑھے گا ذلت ہوگی، پس دل کا کہا نہ کرے، مولا کے کہنے پر چلے، انشاءاللہ تعالی سکھ اور چین کی زندگی پاوے گا۔ اگر ہوس اور عشق مجازی کی راہ کھلی تو مصیبت اور ذلت اور رسوائی کی راہ بھی شروع ہوگی، اور آخر کہنا پڑے گا جو پہلے دن ہی سے دل کا نہ ہم کہا کرتے، جو پہلے دن ہی سے دل کا نہ ہم کہا کرتے، تو اب یہ لوگوں سے باتیں نہ ہم سنا کرتے، تو اب یہ لوگوں سے باتیں نہ ہم سنا کرتے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر لایا آپ کے کاروبار کی تشہیر کے لیے لکڑی، پلاسٹک اور میٹل کے کی چین، کلاک، موبائل سٹینڈ اور دیگر گفٹ آئٹمز اپنی دکان، سکول، ریسٹورنٹ اور فیکٹری وغیرہ کی مشہوری کے لیے اپنے پسندیدہ کی چین، کلاک اور دیگر ڈیکوریشن اور گفٹ آئٹم تیار کروائیں۔
برائے رابطہ 0306616720 034596309979 رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر شاہدرہ لاہور.